سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے اعلان سے 5 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ آپ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام زحمت بنت مظعون تھا۔ یہ مشہور صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں، خود بھی صحابیہ تھیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہیں۔ آپ جوان ہوئیں تو آپ کا پہلا نکاح خنیس بن خزافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ دونوں نے اچھے میاں بیوی کی طرح زندگی بسر کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ اسی طرح سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ماں باپ کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئیں۔ آپ کے شوہر خنیس بن خزافہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہوش سنبھالا، اس وقت اسلام کا نور پھیلنے لگا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حکم ملنے پر ہجرت شروع کی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شوہر نے بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مدینہ منورہ میں ان کی زندگی خوشگوار گزر رہی تھی کہ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس غزوہ بدر میں شرکت کی، میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھائے۔ اس جنگ میں انہیں کچھ گہرے زخم آئے، انہی زخموں سے انہوں نے شہادت پائی۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے غزوہ احد میں بھی شرکت کی تھی اور غزوہ احد میں جو زخم آئے تھے شہادت ان سے ہوئی تھی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے فکر مند ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹی کا نکاح کر دیں۔ انہی دنوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ سیدہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن بہت غمگین پا کر پوچھا، بھائی عثمان کیوں غمگین ہے؟ انہوں نے فرمایا، میرے غمگین ہونے کی وجہ ہے کہ میرے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو سسرالی رشتہ قائم تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، اگر آپ پسند کریں تو میں اپنی بیٹی حفصہ کی شادی آپ سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے جواب میں کہا، میں اس معاملے پر غور کروں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اچھی بات ہے، آپ غور کر کے مجھے بتائیں۔ چند روز بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس رشتے پر تیار نہیں۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے۔ آپ نے ان سے بھی یہی کہا، اے ابو بکر، اگر آپ پسند کریں تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات سن کر خاموش ہو گئے، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر انہیں رنج محسوس ہوا۔ اس کے بعد خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سید حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی اور اس طرح ان کا نکاح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عمر، چند دن پہلے تم نے مجھے اپنی بیٹی حفصہ سے نکاح کی پیشکش کی تھی اور میں تمہاری بات سن کر خاموش رہا تھا اور تمہیں میری خاموشی ناگوار گزری تھی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیوں خاموش رہا تھا۔ چند دن پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مجھ سے کیا تھا اور میں آپ کے راز کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح نہ کرتے تو پھر میں اس کے لیے تیار تھا۔ بحوالہ بخاری شریف۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو انکار کیا تھا وہ اس وجہ سے تھا کہ ان دونوں ان کی خواہش آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنے کی تھی، ورنہ وہ انکار نہ کرتے۔ اس طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔
یہ نکاح 2 ہجری میں ہوا، ایک روایات میں 3 ہجری کی بھی ہے۔ نکاح کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں رہنے لگیں۔ آپ کی ازدواجی زندگی بہت خوشگوار تھی۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، اس لیے مزاج میں قدر تیزی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار انہیں رجعی طلاق، ایک قسم کی ہلکی طلاق دے دی، لیکن دوسرے ہی دن جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ انہوں نے اللہ کا یہ پیغام آپ کو پہنچایا، اے اللہ کے رسول، عمر پر شفقت فرماتے ہوئے حفصہ کو اپنے نکاح ہی میں رکھیں، یہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی ہیں، راتوں کو بہت زیادہ نماز پڑھنے والی ہیں، اور یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے طلاق واپس لے لی۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا اتنا مرتبہ تھا۔ آپ نے شعبان 45 ہجری میں وفات پائی۔ وہ زمانہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا تھا۔ گورنر مدینہ مروان بن حکم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 صاحبزادوں عاصم رحمۃ اللہ، سارم رحمۃ اللہ، عبداللہ رحمۃ اللہ اور حمزہ رحمۃ اللہ نے آپ کو قبر میں اتارا۔ بعض روایات میں وفات 41 ہجری میں بھی آئی ہے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 63 سال کے قریب تھی۔ وفات کے وقت آپ نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت فرمائی۔ اس وصیت میں آپ نے اپنی زمین صدقہ کر دی۔ یہ زمین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نگرانی میں دی تھی۔ آپ نہایت عالم فاضل اور علم و کمال کے مالک تھیں۔ آپ نے تقریباً 60 احادیث روایت کی ہیں۔ آپ کے خاندان کے 7 آدمیوں نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ ان کے نام یہ ہیں: آپ کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا زاد اور شوہر قنیس، 3 ماموں عثمان بن مظعون، عبداللہ بن مظعون اور قدامہ بن مظعون، اور ان کے ماموں کے بیٹے صائب بن عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ آپ بہت روزے دار اور راتوں کو جاگنے والی تھیں، یہاں تک کہ انتقال کے وقت بھی روزے سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔